دعائے ظہور حجت دورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وین حتی تسکنہ رجقتا وتمتعہ فی طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین وبناء الحسین واجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ الابانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے۔ ہر ہاتھ کو یہ سعادت بخش کہ وہ ذریعہ شبیر سے مس ہو سکے، ہر آنکھ کو یہ شرف بخش کہ وہ روضہ عباس کی زیارت کر سکے۔ ہمیں ہماری حجت کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہ صلی اجازت ہے گفتگو شروع کریں۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفس نفسی کے عالم میں اس افراتفری کے دور میں سسکتی بلکتی تڑپتی انسانیت جس کے گھر آ کے پرسکون ہو جاتی ہے وہ گھر حسین ابن علی کا۔ ساری رات کا تڑپنا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شیعہ قوم وقت کا ضیاع اور پیسے کا نقصان کرتی ہے۔ ہوتا ہے کہ سال میں ایک مجلس 10 مجلسیں، لیکن محرم گزر جاتا ہے ان کی مجلسیں ختم نہیں ہوتی۔ کریا کریا مجلسیں، گھر گھر مجلسیں، نگر نگر مجلسیں، شہر شہر مجلسیں۔ یہ قوم آخر مجلس حسین سے فائدہ کیا لیتی ہے؟ یہ وقت بھی دیتی ہے، پیسہ بھی دیتی ہے، مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ ابتدائی گفتگو ہے، شام تک مجلس جائے گی، بہت بہترین پڑھنے والے آپ کی سماعتوں کو نوازیں گے۔ پہلا جملہ ابتدا میں ابتدا کا حق ادا کرتے ہوئے مجلس کی اہمیت کا بتانے لگا ہوں، اور اس جملے میں مجھے احساس ہو جائے گا کہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں مجلس کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے آپ کو بخوبی ہو جائے گا۔ جو بندے کہتے ہیں کہ مجلس حسین سے آخر شیعہ قوم کو فائدہ کیا ملتا ہے، مجلس حسین تمہیں دیتی کیا ہے؟ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں جو بول سکتا ہے۔ جی آپ زندہ و سلامت، ابلیس نماز میں آ جاتا ہے۔ آپ جی آپ جی ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آتا، کیونکہ یہ چار دیواری نہیں ہوتی، یہ معصومین کا پہرا ہوتا، یہ سر پہ چھت نہیں ہوتی، عباس کے کرم کا سایہ ہوتا۔ جس بندے کا ہاتھ اٹھایا وہ نیچے نہ ہو، جہاں عباس رہتا ہو وہاں یزید سہم کے چلتا ہے۔ یہ ہے مجلس حسین ابن علی، یہ ہے ذکر حسین ابن علی۔ اور جو میں نے جملہ کہا میں اس دعوے پہ دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابلیس نماز میں گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، ذکر شبیر سے اٹھانے کے لیے نہیں آتا۔ وہ نمازی کی نماز کو تصورات میں بدلتا ہے، خیالات میں بدل دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، بار بار ذہن کو ہٹاتا ہے۔
यहां मजलिस हुसैन में बैठ के दुनिया की परेशानी में इंसान परेशान हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तुम फर्श पे नहीं बैठे हुए, तुम अर्श पे बैठे हुए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। ये है हुसैन की जीत, ये है हुसैन की फतह, कि आज भी जो हुसैन के जिक्र में आता है वो महफूज हो जाता है। वरना इब्लीस के पास वो ताकत और वो मोहलत है, उसने वो ताकत और मोहलत अपनी नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो अल्लाह से उसने मांगी हुई। इब्लीस के पास जितनी भी ताकत है उसकी जाती नहीं, अल्लाह की दी हुई है, उसने अल्लाह से मांगी है। कदरदान बैठे हैं, इब्लीस की ताकत का कोई मौलवी इनकार नहीं करता, वो मानता है कि इब्लीस हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह चला जाता है। इब्लीस गुमराह करता है और हर किसी को कर देता है। मुझे समझ नहीं आती कि खुदा अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। अगर इब्लीस हर जगह पे गुमराह कर सकता, और मेरा तो बातों का जी चाहता है कि जो 14 के इख्तियार नहीं मानता उसे सामने बिठा के बंदा इब्लीस के इख्तियार सुनाए, फिर उसे बताए कि जब अल्लाह के दुश्मन के पास इतना इख्तियार है फिर अल्लाह की हुज्जत के पास कितना इख्तियार हो। इब्तिदाई गुफ्तगू है, मरकज विला और अज़ा है, विलायत और अज़ादारी की अजान जैसे यहां दी जाती है, दुनिया के कोने कोने में यहां से दी हुई अजान सुनी जाती है। यहां से दिए हुए नारे की तकलीफ किसी किसी जगह पे नहीं, बहुत सी जगहों पे जाती है। लिहाजा मजलिस हुसैन नहीं, ये कन्वेंशन है, पैगाम सिर्फ मजलिस का नहीं कौम का पैगाम है। इब्लीस ने जो तौहीद को चैलेंज बारगाह कुदरत में खड़े होकर किया था तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं जाऊंगा तो फिर तुझसे मुकाबला ये करूंगा कि मैं बंदों को सफों से नमाज से खींच दूंगा, मैं बंदों को तवाफ काबा से निकालूंगा, मैं सहरी अफ्तारी का सामान उठा लूंगा, मैं उनके सामने से ज़कात का पैसा चुराऊंगा। उसने बारगाह कुदरत के दरवाजे पे खड़े होकर तौहीद को चैलेंज किया था कि बारे इलाह तू निकाल तो रहा है मुझे अपने घर से, मैं तेरा मुकाबला एक ही सूरत में कर सकता हूं, मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, दुनिया को सरात से हटाऊंगा, दुनिया को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, दुनिया को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इब्लीस ने तौहीद को चैलेंज ये कह के किया था कि बंदे सराते मुस्तकीम पे आएंगे और मैं सराते मुस्तकीम पे हटाऊंगा। रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ पहले ये बताइए सराते मुस्तकीम कहते किसे है, ये सराते मुस्तकीम किसका नाम है? अगर सराते मुस्तकीम नमाज का नाम है फिर नमाज में इहदिना सराते मुस्तकीम क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है सराते मुस्तकीम कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी दुआ भी कम अज कम नमाज में मांगी जाती है। मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत किताब का नज़ुल इमाल के सफा नंबर 258 पे लिखते, मदीने की मस्जिद ही कायनात का नबी खुतबा दे रहा था, जब नबी सराते मुस्तकीम पे पहुंचे एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सराते मुस्तकीम, ये सराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने खुतबा फिर जारी रखा, बंदा फिर उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह पहले मुझे तो बताएं ये सराते मुस्तकीम क्या है? नबी फिर न बोले, फिर बंदा तीसरी दफा उठा, जब तीसरी दफा उठा तो मस्जिद के दरवाजे पे मुल्ला अली मुत्की कहते अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने उसको हाथ का इशारा करके कहा उठ, अपना सवाल दोबारा दोहरा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने पूछा था मा हाज़ा सराते मुस्तकीम, ये सराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानब किया करके कहा हाज़ा अलीयुन सराते मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सराते मुस्तकीम, हाज़ा अलीयुन सराते मुस्तकीम। अगला जुमला मैं तकरीर का नहीं पढ़ने लगा, जितने बैठे हो तुम्हारा अकीदा पढ़ने लगा। इब्लीस ने कहा कि मैं बंदों को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, नबी ने कहा सराते मुस्तकीम अली को कहा जाता है। इसका मतलब है इब्लीस की जहानत का पता चल गया, ये दुनिया को ला इलाहा से नहीं रोकता, अलीयुल वलीउल्लाह से इब्लीस की ताकत का नाम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, ये अलीयुल वलीउल्लाह से रोकता। ये लूटता ही कीमती चीज है। अगला जुमला देने लगा हूं, ये हर नमाज नहीं लूटता, ये लूटता भी वही है जो कबूल होनी होती। इसका दिमाग खराब है, ये वो लूटे जिसने कबूल ही नहीं होना। इसे पता है कि अगर इसकी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती। इसकी और मेरी नमाज में क्या फर्क है? मैं भी हुज्जत का मुनकर था, ये भी हुज्जत का मुनकर। बगैर हुज्जत के जो नमाज पढ़ी जाए इब्लीस वो नमाज लूटता ही नहीं। हमेशा कीमती चीज लूटता।
ہمیشہ قیمتی چیز کیا لوٹتے کہنے جن کی لوٹتا نہیں وہ چھوڑتے نہیں، اس لیے کہ انہیں گمراہ کوئی نہیں کرتا۔ جب ابلیس روکتا ہی نہیں پھر وہ چھوڑیں کیسے؟ واہ واہ یہ لوٹتا ہی ولایت علی والی، اسے پتا ہے کہ اگر کوئی نماز ہے تو پھر بھی یہ۔ کیا کہنے آج مولوی نے بندوں کا صلاۃ و معراج المومن تو بتایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کون سی معراج ہے کہ جس معراج میں کاروبار بھی آ جائے، بچوں کی فکر بھی آ جائے؟ چل اگر تیرے کہنے کے مطابق ہی مان لیا جائے کہ نماز مومن کی معراج ہے، پھر بتا معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج تشبیہ دی جاتی ہے نبی کی معراج کو، جب نبی کی معراج بغیر علی کے نہیں ہوتی، تیری معراج بغیر علی کے کیسے ہوتی؟ واہ واہ یہ نمازیوں کو روکتا ہے تو ولایت علی سے روکتا۔ ابلیس کا توحید کو چیلنج یہ تھا کہ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ یہ ہر کسی کی نماز نہیں لوٹتا، ابلیس آج بھی نماز پڑھتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، میں جملہ بدل دیتا ہوں، صرف پڑھتا نہیں پڑھاتا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ روپ بدل کے آتا ہے، یہ شکلیں بدل کے آتا ہے۔ یہ نبیوں کے سامنے آیا، میری سب شکلیں بدل کے آیا۔ یہ نبیوں کے سامنے آیا تو روپ بدل کے آیا۔ اس نے جناب ہاجرہ کے دروازے پہ دستک دی تو بھیس بدل کے آیا تھا، جناب ابراہیم کے سامنے آیا بھیس بدل کے، جناب موسیٰ کے سامنے آیا بھیس بدل کے۔ ابلیس بھیس بدل کے آتا ہے، لیکن نبی اور معصوم کی آنکھ پہچان لیتی ہے کہ یہ بھیس بدلا ہوا ہے لیکن اصل میں ابلیس ہے، حقیقت میں ابلیس ہے۔ خدا کہتا ہے یہ صرف نبیوں کو گمراہ نہیں کرتا، یہ ہر کسی کو کرتا ہے، روح بدل کے کرتا ہے۔ امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص نے بیٹھ کے پوچھ لیا، صلی اللہ محمد علیہ، اس نے کہا مولا یہ ابلیس گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا بے شک کرتا ہے۔ مولا کیسے کرتا ہے؟ فرمایا روح بدل کے کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا جب یہ روح بدل کے آتا ہے تو کیسے پہچانے؟ واہ واہ یہ پہچانا کیسے جاتا ہے؟ مولا وہ معصوم کی آنکھیں تھی جو پہچان جاتی تھی کہ ابلیس ہے، ہم غیر معصوم ہیں، ہمیں کیا پتا یہ سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے یا روح بدل کے ابلیس آیا ہوا ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، امام نے قیامت تک کے لیے معیار دے دیا۔ امام نے کہا اگر کسی ایسی محفل میں بیٹھ جاؤ یا تنہائی میں کوئی ایسا بندہ تمہیں مل جائے جس میں شک ہو جائے کہیں یہ روح بدل کے تو نہیں آیا، فوراً میرے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو۔ اگر سامنے والا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا مومن ہے، اگر جل جائے تو سمجھنا بندہ نہیں بیٹھا، ابلیس بیٹھا۔ کیا کہنے اس لیے تو ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں۔ جیو کیا کہنے ہم یا علی مدد کہہ کے دیکھتے ہیں یہ سلام کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کیا کہنے امام کا فرمان ہے، امام نے فرمایا اگر کوئی ہمارا دشمن ہو واہ واہ خبردار اس کے جنازے پہ نہ جانا۔ کیا کہنے جنازہ ہوتا ہے مغفرت کی دعا۔ امام نے فرمایا اگر تمہیں یقین ہو یہ ہمارا دشمن ہے، دنیا کے رسم و روایت رکھنے کے لیے بھی اس کے جنازے پہ نہ جانا، اگر مجبوراً جانا پڑ بھی جائے۔ امام نے کہا دعا کے ہاتھ نہ اٹھانا، اگر دنیا کو رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے، امام نے کہا پھر آخری گنجائش دے رہا ہوں آمین نہ کہنا، کیا کہنے ایسے نہ ہو کہ تم آمین کہو ہمیں بخشنا پڑ جائے۔ کرم کی کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے تم سلام کہو گے تو یہ سلامتی ہے، اس لیے ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہتے۔ کسی کے پیچھے بھی نماز پردیس میں پڑھنی پڑے تو پہلے یا علی مدد کہہ کے سلام کر لیا کرو۔ کیا کہنے یا علی مدد سے اندازہ ہو جائے گا کہ نماز مومن کے پیچھے پڑھ رہے ہو یا ابلیس کے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے ولایت علی سے روکتا، اور اس نے بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا کو ہدایت سے ہٹاؤں گا۔ آواز قدرت یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بید، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں 13 نہیں 14 کا مجرم ہوں، قبلہ تشریف فرمائے خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دو ہاتھوں سے۔ ایک طرف تو خدا کہہ رہا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں، میں نہ ہاتھ رکھتا ہوں نہ پاؤں رکھتا ہوں، اگر اس کے ہاتھ تھے تو پھر بازو بھی ہوں گے، بازو تھے تو سینہ بھی ہوگا، سینہ تھا پھر جسم بھی ہوگا، جسم تھا تو نبی کیوں بھیجے خود کیوں نہیں آیا؟ کیا
اگلا جملہ جس طرح فخر سمجھے گا ہر کوئی نہیں سمجھے گا. جسم و جسمانیت سے مبارک، جسم و جسمانیت سے مبارک. ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے تو میرے اللہ پھر تو جسم نہیں رکھتا تو آدم یہ کیوں کہا؟ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اب ہمارا چیلنج ہے یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ. یا تو ہاتھوں والا اللہ. جی آپ سرکار سے اللہ سلام ہے. یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ، یا پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں، یا پھر بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے. اگر ہاتھوں والا کوئی اللہ ہے تو پھر ہندو کا قصور کیا ہے، پھر عیسائی کا قصور کیا ہے؟ پھر ہمیں بتانا پڑے گا وہ اللہ کے ہاتھ کیا ہے. آج دنیا عظمت توحید کی آڑ میں فضائل علی کا قتل کر رہی ہے. تیری توحید مشکوک ہو جاتی ہے اگر ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا. کوفے کے منبر پہ علی بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا یا علی وہ کون سا اللہ ہے اور وہ کون سے دو ہاتھ ہیں جس سے آدم کو تخلیق کیا تھا؟ علی نے اپنی ابا کے سینے کو چیرا، دو ہاتھ باہر نکال کے قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے 40 دن تک آدم کی مٹی کو خمیر کیا. متوجہ ہے صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. طاقت کا اندازہ یہ ہوا کہ اس نے چیلنج کیا ہے. درود سارے صحابہ نے مل کے بلند آواز سے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللہم صلی بسم اللہ. اجازت سرکار. واجب الاحترام قابل سعد احترام استاد ذی المکرم قبلہ و کعبہ سرکار علامہ سید ریاض شاہ رضوی صاحب تشریف لے آئے. ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. صراط مستقیم ہے ولایت علی. ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ علی کی ولایت پہ سمجھوتا، نہ حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا. عزاداری حسین رسم نہیں، عزاداری حسین رواج نہیں، عزاداری حسین روحوں کی عبادت کا نام. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ مولوی سے نہیں، ماؤں کے دودھ سے سیکھا. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو سے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو سے ولایت علی کا. اس نے کہا میں دنیا کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. خدا نے کہا فخر لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت. میرے مالک تو اس کے کسی ایک سجدے کا تو اجر دے. خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر یہ کہہ کے امال کے پلڑے ہاتھوں پہ اٹھا کے آ جائیں گے. تو نے ابلیس کو بھی بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف. بس دنیا نے ولایت علی کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر بیٹی علی کی شام کے بازار قبلہ تشریف لے آئے. بس اسی جرم میں دنیا نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے تنہا رہ گیا. نبی محمد کا جنازہ تو صرف محبت علی کی وجہ سے. 3 دن کے بعد جب دفنا کے آئے ہیں پیغمبر کو، علی کے ہاتھوں پہ بطول نے بوسہ دے کے آنکھیں بھر گئیں. نبی کی بیٹی رو کے کہنے لگی یا علی بتا تو صحیح کتنے مسلمانوں نے پڑھا میرے بابے کا جنازہ. چیخیں مار کے رویا زینب کا بابا. رو کے شہزادی کی آواز ہے یا علی اتنے جو مسلمان کر کے گیا تھا میرا بابا، کیوں تنہا چھوڑ کے جنازہ؟ علی نے رو کے فرمایا بطول علی کی محبت کی وجہ سے، اعلان ولایت کی وجہ سے لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا.
تطہیر والے ہاتھوں سے علی کی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے کہتی نہ رو تو علی، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے میرے بابے کا جنازہ چھوڑا، یا علی محمد کی بیٹی محمد بن کے تیرے ساتھ کھڑی ہے، تجھے تنہا نہیں چھوڑے گی، یہ نہ سمجھنا میرا بابا چلا گیا، بطول تیری ولایت کا پہرا دے گی۔ رو کے علی نے فرمایا بطول میں اس لیے نہیں رو رہا، لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑا، رو اس لیے رہا ہوں لوگوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے، بازار شام میں انہوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے، اور نعرے لگا کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مستورات کو۔ اس بازار میں چل کے گئی ہے جس بازار میں مرد مشکل سے چلتا، آج اس بارگاہ سے جنازہ اٹھے گا محمد کے بیٹے۔ یہ قسمت ہے زینب کے بھائیوں کی اور زہرا کے بیٹوں کی، سیدہ کے دو بیٹے، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ بس بازار شام میں جب آئی ہے علی کی بیٹی، اتنا رش تھا، 17 اذانیں سنی ہیں، رسول کی بیٹی نے بازار کے باہر کھڑے ہو، شام شہر کا دروازہ بند، اس قدر زخمی ہو کے گزری ہے پیغمبر کی بیٹیاں۔ چوتھا بادشاہ روایت کرتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچاننے میں دیر کر گیا، ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اتنی زخمی ہو گئی قرآن کی آیت۔ با سادات و غیر سادات جب آئیے نا رسول کی بیٹی دین بچا کے مدینہ میں، بی بی نے مدینہ کے باہر کھڑے ہو کے سجاد سے کہا سجاد یہ مدینہ ہے؟ اماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کے کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا ہے، مدینہ کی بیرونی دیواروں سے میں واقف نہیں تھی، سجاد مجھے صرف اتنا بتا دیجئے میرے نانا کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے رسول کا روزہ۔ بہار کی چوتھے جلد میں علامہ مجلسی نے نوحہ لکھا، شہزادی چل کے نہیں گئی، زخمی تھی قرآن کی آیت۔ بی بی روزہ رسول کے دروازے پہ پہنچی، روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیٹی نوحہ پڑھا، وہ نوحے کی 4 سطریں سننا اور مجھے اجازت دینا۔ شہزادی نے روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے پہلی سطر پڑھی، بی بی رو کہتی نانا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹری کھولی، گٹری سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد میں چادر بنا کے ڈالا، رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے باہر نکل، پہچان کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا۔ قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز ہے زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ بی بی رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، نہ تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، نہ تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی۔ نانا تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں پہ ظلم نہیں کیا جتنا تیری بیٹی کو۔ اللہ اللہ